صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت جس نے کما لیا، اللہ کہتا ہے مزید لہو فیہا حسنا، مزید ہم اس کے حسنا میں اضافہ کرتے ہیں، مزید اس کی محبت میں اضافہ کرتے ہیں، مزید اسے جنت عطا کرتے ہیں، مزید اس کے لیے اور ذخیرہ آخرت تیار کر کے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھ لو کہ ہماری میں پہلے بتا دیا قرآن اور احادیث شریفہ سے لازم ہے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، آل سے محبت۔ آل سے محبت کی نشانی تو یہی ہے کہ نا بھائی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساری نماز عبادت اللہ کی ہے، ساری نماز اللہ کی ہے، اگر غیر اللہ کے لیے عبادت کرے تو مشرک ہو جاتے ہیں۔ آل سے محبت کا حکم اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جب نماز کی تکبیر کی طرف آتے ہیں، نماز کی تکبیر کی طرف اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، قاعدے کی حالت میں، ہر آن ہر گھڑی نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی ثنا، اللہ کی تکبیر سب کچھ یا رب سے ثواب لیتے ہیں۔ جب تکبیر کا وقت آتا ہے تو ہم کس کا نام لیتے ہیں، اس کو ہم غور کریں، وہ اہمیت کے حامل ہے۔ وہ نام کیا لیتے ہیں جانتے ہو؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو اپنی رحمت بچھاور کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر۔ نماز ہے، یہ نماز عبادت غور کرو، نماز ہے درود ابراہیم جو ہمیں بخاری اور مسلم بتاتی ہے۔ درود ابراہیم یہ ہے کہ آل محمد سے کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، یہ سب پہلے داخل ہے، بعد میں سب داخل ہے۔ سب سے پہلے یہ داخل ہے آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ تو اندازہ کر لو میرے بھائیو کہ اللہ کے پاس کتنے محبوب ہیں، اندازہ کر لو کہ کتنے محبوب ہیں۔ یہ بنیادی بات کہ محبت کرنا لازم ہے، محبت کرنا لازم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آگی تو محبت کی علامتیں کیا ہیں؟ ہماری علامت الگ، اللہ کی علامت الگ، رسول پاک علیہ السلام کی علامت الگ۔ آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کی علامت کیا؟ اللہ محبت کرتا ہے تو اس کی علامت کیا؟ رسول اللہ محبت کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا؟ نشانی کیا ہے؟ محبت کی علامت، محبت کی علامت دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کسی کے دل کو آپ نہیں جان کر دیکھ سکتے۔ بھائی مسجد ہے، دکھائی دے رہی ہے، مینار دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ آپ مسجد ہے، مینار دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ مسجد ہے، گنبد دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے درگاہ ہے۔ اسی طرح علامتیں ہیں، یہ مسجد کی علامت میناریں ہیں، گنبد کی علامت خانقاہیں یا مسجد جو ہے درگاہیں ہیں۔ اسی طرح محبت کی علامت بندے کی الگ، رسول کی الگ، اللہ کی الگ ہے۔ اب ہماری محبت کو ہم سمجھ میں آ جائے گا، ہماری محبت کی علامت کیا ہے، مومن مسلمان کی محبت کی علامت کا کیا، علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ جس سے بھی محبت ہوتی ہے اس کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا ہے، محبوب کا جب ذکر آتا ہے تو من کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ اور سناتا جا، میں سنتا جاؤں، اور بولتا جا، میں غور کرتا جاؤں، اور سناتا جا، اس میں ہی لگ جاؤں۔ یہ محبوب کی، محب کی علامت ہے، محبت کرنے والوں کی علامت ہے۔ اسی لیے آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت عظام سے محبت کی علامت ہے کہ آپ ان کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے تھے، ان کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے۔ یہ علامت ہے، یہ علامت آپ چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر سنیں، یہ علامت آپ کی ہے، یہ علامت ہماری ہے۔ اہل بیت عظام سے محبت کی علامت ہے، یہ نشانی ہے۔ اگر محبت نہ ہو، لگاؤ نہ ہو، محبت پر لگاؤ نہ ہو تو آدمی کہتا ہے کیا سنیں گے، کیا کریں گے،
ان کے ذکر سے کیا ہمیں تعلق؟ یہ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا تعلق؟ چھوڑ دیتا ہے. یہ علامت ہے آپ بیٹھے ہوئے اور سن رہے ہیں. اب اللہ کی محبت کی علامت یہاں ذرا غور کرو. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِضْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو کوئی کمائے گا، محبت کو کمائے گا، ہم اور اضافہ کر دیں گے، اور اضافہ کر دیں گے. ذرا غور سے سنو میرے بھائیو، بخاری شریف پڑھنے والوں اور بخاری کو کا حوالہ دینے والوں، بخاری شریف میں جہاں دیگر آداب کا ذکر ہے، بخاری شریف میں عبادتوں کا ذکر ہے، وہی بخاری شریف کیا کہتی ہے سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار خدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی احبہما. مناقب حسین، مناقب حسن پڑھ لو اٹھا کر. اے اللہ، اے پروردگار عالم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ، اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، حسن سے محبت کرتا ہوں، حسین سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ، آگے دعا کرتے ہیں فَأَحِبُّهُمَا. اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا کریم تو ان سے محبت کر، میں محبت کرتا ہوں. یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں. کس کے دربار میں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. یہاں اتنے بیٹھے ہوئے ان سے میں سوال کرتا ہوں، ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک جانتا اور مانتا ہے جب نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتا. اللہ رد نہیں کرتا. رد کرتا ہے تو آیات نازل کرتا ہے، رد کرتا ہے تو آیات نازل کرتا ہے. اللہ کے دربار میں نبی ہمارے دعا کرے رد نہیں ہوتی، رد ہو رہی ہے. کہاں دعا رد ہو رہی ہے؟ جانتے ہو میرے آقا رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحمت ہے، ساروں کے لیے رحمت ہے. تو آپ دعا مانگ رہے ہیں اور کس کے لیے؟ منافقین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے استغفر لهم فاستغفر اللہ لهم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے استغفرت لهم ان تستغفر لهم. اگر آپ ان کے لیے دعا مانگے یا دعا نہ مانگے، 70 مرتبہ دعا مانگے، لیکن یغفر اللہ لهم، ان کے لیے ہرگز اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. رد کرتا ہے جہاں دعا مقبول نہیں ہونے والی ہے، وہاں رد کرتا ہے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار خدا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو ان سے محبت کرنا. تو یقیناً یقیناً اللہ محبت کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. آپ کو معلوم، جانتے ہو، آپ جانتے ہو اللہ محبت کرتا ہے سنن کریمین سے. آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، بخاری کے حوالے سے آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اللہ ان سے محبت کر رہا ہے. قیامت تک کرے گا، محشر میں کرے گا، ہمیشہ کرے گا. کیسے؟ بخاری اٹھائیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دعا اللہ جبرائیل، جبرائیل کو بلانا ہے. جبرائیل آؤ، جبرائیل کو بلاتا ہے. بخاری میں آتا ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جانتے ہو میرے بھائی اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یہ کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں. 7 آسمان میں 7 زمین طبق کے اندر جا کر اعلان کرنا کہ میں محبت کرتا ہوں. بندے تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی ان سے محبت کرو. اللہ کی محبت ہماری طرح نہیں ہے. ہم جب تک حیات ہے ہماری محبت ہے، ہم چلے گئے تو ہماری محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا. مگر رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اللہ کی محبت کا یہ علامت ہے کہ آج آؤ اور کرو ہر مسلمان، ہر مومن اپنے دل میں اہل بیت عظام کی محبت کو بٹھایا ہوا ہے. یہ علامت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت.
ہر ایک محبت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جبرائیل آؤ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, زمین میں جتنے میرے بندے ہیں ان کے دل میں ڈال دینا, میں جس سے محبت کرتا ہوں ان کی محبت ڈال دینا. آسمان میں جتنے رہتے ہیں ان کے دلوں میں میری محبت یعنی ان کے دلوں میں محبت ڈال دینا فلاں بندے کو. امام حسین رضی اللہ عنہ آج کتنے سال ہوا, 1400 سال بیت گئے, آج بھی محبت کے سلے میں آج ہم بیٹھے نہیں ہیں. سبحان اللہ, یہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دل میں بٹھا دی. ایک سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آپ کو 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. دوسری علامت پہلے رسول اللہ کی محبت کی علامت بولی, پھر دوسری اور تیسری کی طرف جائیں. ہماری علامت تو آپ کو معلوم ہو گئی کہ جب سنتے ہیں تو دل مچلنے لگتا ہے, اپنے محبوب کی باتوں کو سنتے ہیں تو دل مچلنے لگتا ہے, دل کہتا ہے اور بول میرے محبوب کی باتوں کو اور ذکر کر. بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا خوب معلوم ہو رہا ہے. اس پر جان قربان کہتے ہیں, دل قربان سب کچھ کہتے ہیں. ہماری محبت کا حال یہ ہوتا ہے. رب کی محبت کی پہلی علامت آپ کو بتا دیا. اللہ کیا کرتا ہے, میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی اور قبول ہونے کے بعد اللہ کیا کرتا ہے, قیامت تک جتنے مومن بندے آتے رہیں گے سب کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہوگی. قیامت تک رہے گی, قیامت تک ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے. آؤ اب میرے نبی کی محبت کی علامت کا ایک جھلک آپ کو ذکر کرتے ہیں, پھر اللہ کی محبت پر ختم کر دوں گا. میرے نبی کی محبت یہی ہے کہ پہلے اعلان کر دیا, خود اعلان کر دیا اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ خود اعلان ہے, بخاری شریف کہہ رہی ہے. یہ دعا کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. کبھی کہتا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر. ترمذی شریف میں آتا ہے جو اس سے محبت کرے گا تو ان سے بھی محبت کر, تو ان سے بھی محبت کر, جو محبت کرے گا. علامت ایک ہوتی ہے جس طرح ہمارا دل مچلنے لگتا ہے, محبوب کی بات سن کر دل مچلنے لگتا ہے اور دل مائل ہونے لگتا ہے, ہماری علامت ہے. آقا کیا ہے, آقا کا معاملہ ذرا غور سے سنو. کئی مراحل ہے مگر ایک حدیث آپ کو ذکر کرتا چلوں. ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے رسول پاک علیہ السلام کے لقاء کے لیے, ملاقات کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور کی دربار میں آنا چاہتے ہیں. مائی نے کہا, ان کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا تم جا ہی رہے ہو, میں تمہیں بھیجانا چاہتی تھی, اب تم جا ہی رہے ہو تو میرا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا, میرا پیغام حضور تک پہنچا دینا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا. وہ پیغام یہ ہے کہ آخری لمحات ہیں, آخری سانسیں ہیں, اب رب کے دربار میں جانا ہے, وقت کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میری مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہہ دینا, بس نہیں اور کچھ آرزو نہیں ہے. بھائی نے کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آنے کہا, وہ گئے آئے دربار رسالت میں آئے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر پڑھی, بولنا چاہتے تھے, ماں کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے, زبان ہلتی نہیں, کچھ بولتے نہیں. کیوں نہیں بولتے؟ ادب تھا کہ کیسے بولو, ادب تھا. ادب کہہ رہا تھا رک جا اے حذیفہ رک جا, من کہہ رہا تھا بول دے ماں کا پیغام ہے, من کہہ رہا تھا, دل کہہ رہا تھا بول دے, ماں نے جو کہا ہے بول دے. ادب کہہ رہا تھا نہیں کیسے بولوں, زبان کھولوں کچھ بولوں تو نہیں معلوم باادب ہوں یا بے ادب ہوں. اسی تسلسل میں وقت بیت گیا, مغرب کا وقت آ گیا, پھر مغرب کی نماز ادا کر لی. حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی, پڑھنے کے بعد پھر منہ کھولنا چاہتے ہیں, زبان کھول کر بولنا چاہتے ہیں, کچھ بولنا چاہتے ہیں, ماں کا پیغام سنانا چاہتے ہیں. پھر ادب نے روک لیا, بولوں تو کیسے الفاظ میں بولوں, کیا کہوں, کن الفاظ میں کہوں. مغرب سے عشاء تک کا وقت بیت گیا, پھر بھی نہیں کچھ کہا. ادب روکتا رہا, ادب روکتا رہا. پیغام تو پہنچانا ہے ماں کا, والدہ کا پیغام پہنچانا ہے. عشاء کی نماز پڑھ لیا, آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھنے کے لیے پھر خاموش ہے. صحابہ چلے گئے, جتنے صحابہ جمع تھا چلے گئے. رسول پاک
علیہ السلام اپنے مکان تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ذرا غور سے سنیے میرے بھائیو، زبان کھولنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں مگر بول نہیں سکتے، ادب ہے. آقا یہ لخت مسکرانے لگ گئے، حضور مسکرانے لگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے. اب کہنے لگے، اب دل کہنے لگا اب بول دے، اب بول دے، کیونکہ آپ تیرے لیے ایک ذریعہ مل گیا ہے. پوچھ لے یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں، ذرا پوچھ لے، کیونکہ سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی، دائیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، بائیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہنسی کی کوئی چیز، مسکراہٹ کی کوئی چیز، سرور کی کوئی چیز، خوشی کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. ظاہری طور پر آقا مسکرا رہے ہیں، زبان کون؟ پوچھ لے یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہو، پوچھ لے. قدم آگے بڑھا، ابھی بڑھا ہی رہے تھے، آقا نے خود پوچھ لیا انت حذیفہ، انت حذیفہ. وہ کہنے لگے نام یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کچھ بولنا چاہتے تھے، منہ کھولنا چاہتے تھے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا غفر اللہ لک ولی امک. اللہ نے تیرے اور تیری ماں کی توبہ کو قبول فرما دیا، گناہوں کو معاف فرما دیا. ابھی یہ زبان کھول نہیں چاہتے تھے، ادب تھا، ادب روک دی، ادب روک رہا ہے سوال کرنے سے پہلے. یہ تو سن لیا، خود خوش ہو گئے، خود خوش ہو گئے. خوش ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس مسکراہٹ پر میری جان قربان، کیا چہرہ ہے مسکراتا ہوا، کیسے مسکرا رہے ہو، کیا خوشی ہے یا رسول اللہ، کیا سبب ہے، کون سی علامت ہے، کون سی علامت ہے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کون سی علامت ہے جو آپ مسکرا رہے. اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، اللہ ہمیشہ خوش رکھے. یا رسول اللہ یہ راز بھی تو بتا دو، یہ راز جو دل کے اندر ہے ذرا دکھا دو، آپ مسکرا رہے ہیں. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سن لو اے حذیفہ، ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، اس سے پہلے کبھی کسی نبی کے پاس نہیں آیا، کسی رسول کے پاس نہیں آیا. عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، رب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی کے لیے ایک فرشتہ متعین کیا ہے، کتنے ہزاروں سال پہلے پیدا کیا صرف میرے نبی کو پیغام پہنچانے کے لیے. یہ پیغام کوئی عبادت کا ایک پیغام نہیں ہے، یہ پیغام کوئی عبادت کا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام کوئی مکلف بنانے کا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام کوئی اور چیز کا پیغام نہیں ہے. وہ پیغام کیا ہے میرے بھائیوں، ذرا سنو تو صحیح. وہ پیغام دینے کے لیے ایک فرشتہ آیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی کوئی میں کسی نبی کے پاس نہیں آیا، میرے پاس آیا اس لیے مسکرا رہا ہوں. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ سبب بتائیے، علامت بتائیے، جو یہ آپ کی ہنسی کی وجہ بتائیے یا رسول اللہ، سرور کی بات بتائیے. آقا فرماتے آج میں کیوں خوش نہ ہوں، آج میں کیوں خوش نہ ہوں، اس لیے خوش ہو رہا ہوں رب تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹی کو، میرے نوازوں دو بیٹوں کو جنتی عورتوں کی سردارہ میری بیٹی کو بنا دیا، اور جنتی نوجوانوں کا سردار حسن کو بنایا اور حسین کو بنایا. ایسی سرداری ان کو دے دی تو میں خوش ہو رہا ہوں. قربان جائے میرے نبی کے اس خوشی پر ساری کائنات قربان. آقا مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آقا خوش ہے، کیوں خوش ہے؟ آقا علامت محبت ظاہر کر رہے ہیں، کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ حسنین سے محبت کی علامت ظاہر کر رہے ہیں، فاطمہ سے محبت کی علامت ظاہر کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، نعرہ حسین، فیضان شیخ الاسلام. اب غور کرو، خوشی اور مسرت ہے تو ہی اظہار کرے گا بھائی. خوشی اور مسرت ہے تو ہی اظہار کر رہے ہیں. غم ہوتا اور یہ پیغام غور کرو ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، بولتے ضرور ہے مگر اس کے لیے اہتمام کیسا ہو جانتے ہو؟ اہتمام ایک فرشتہ جبرائیل نہیں آئے، میکائیل نہیں آئے، اسرافیل نہیں آئے، اسرائیل نہیں آئے. ایک فرشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑوں سال پہلے بنا دیا، کروڑوں سال پہلے بنا دیا.
بنا کر اب بھیج رہا ہے، بھیج کر کہہ دو میرے حبیب کو، کہہ دو انہوں نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ میرے دربار میں دعا مانگی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. کہہ دینا میرے حبیب سے، کہہ دینا ان کی دعا مقبول ہو گئی ہے. میں محبت کس طرح کرتا ہوں سن لو، انہیں جتنے جنتی آئیں گے جنتی نوجوانوں کی سرکاری انہیں عطا کر دوں گا. میری بھی محبت، اللہ کی محبت کی علامت سن لو، اللہ کی محبت کی علامت میرے حبیب کا دربار رب میں دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. رب کہتا ہے اے حبیب جب تم محبت کرتے ہو تو میں بھی ایسی محبت کرتا ہوں. ایک فرشتہ پہلے سے ہی میں نے انتخاب کیا ہے، اب اعلان کرنا ہے، اپنی زبان سے اعلان کر دو یہ میری محبت کا جہان ہے. غور کرو محبت کی احادیث پیش کر رہا ہوں میں آپ ہمیشہ سنتے ہی ہیں. محبت کی علامت، اب محبت کی علامت رسول پاک علیہ السلام کی علامت جانیے. اب اور مزید ادھر نہیں جانا چاہتا، صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. اب آؤ ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، 72 افراد خاندان کے شہید ہو گئے. پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، یہ سب ہوا. اللہ بچایا کیوں نہیں؟ اللہ بچایا کیوں نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب سنتے جائیے. اس کا جواب آتا ہے ذہن میں، تاکہ اس کے جواب بھی آپ سن لیں تو مطمئن ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں واضح انداز میں بیان کرتا ہے، بالکل صرف محبوبوں سے خطاب ہے، صرف محبوبوں سے. یا ایھا الناس نہیں کہا، صرف محبوبوں سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا محبوب ہے، محبوبوں سے خطاب ہے، صرف محبوبوں سے خطاب ہے. محبت کا دم دھرنے والوں سے خطاب ہے، اپنی جانیں قربان کرنے والوں سے خطاب ہے. اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میری محبت کی علامت تم جاننا چاہتے ہو؟ اللہ کی محبت کی نشانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ جن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، خوب محبت کرتا ہے، زیادہ محبت، خوب محبت کرتا ہے. زیادہ محبت کرتا ہے تو زیادہ آزماتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے تو زیادہ آزماتا ہے. جب وہ آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں تو بلند مقام عطا کرتا ہے، بلند مقام عطا کرتا ہے. جب آزمائش کی منزلوں سے گزرتے ہوئے ثابت قدم رہتے ہیں تو بہت بلند مقام عطا کرتا ہے، بہت بلند مقام عطا کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آزمائش کی علامت ہے. یاد رکھو، جب زیادہ آزمایا تو سمجھ لینا کہ زیادہ محبت ہے. پہلے سمجھاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 14 دن علی تھے. اتنے دنیا سے جب رخصت کر رہے تھے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دنیا باقی کی طرف آرام کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پر بخار جو تاری ہوئی، آپ کو جو بخار آیا تو اتنی شدت کی بخار تھی، اتنی شدت کی بخار تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ جسم بڑا گرم ہے یا رسول اللہ، شدت کی بخار ہے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، سنو جتنی بخار عام لوگوں کو ہوتی ہے اس سے ڈبل ہم کو ہوتی ہے، اس سے ڈبل ہم کو ہوتی ہے. 105 ڈگری یا 106 ڈگری تک جب پہنچ جاتا ہے تو آدمی دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے. اس کی ڈبل ڈگری رسول پاک علیہ السلام کو ہے، وہ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. محب جو ہوتے ہیں، محبوب جو ہوتے ہیں، اللہ کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، اتنی ہی کٹھن ہوتی ہے. تو یہ محبوب تھے، یہ محبوب تھے، اب انہیں آزمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ. پہلے آزماتا کیا ہے جانتے ہو؟ خوف ڈالتا ہے، مال چھین لیتا ہے، اولاد چھین لیتا ہے، جانے طلب کرتا ہے، ساری چیزیں نعمت والی چھین لیتا ہے. اس طرح آزماتا ہے. کسی کی جان طلب کر کے آزماتا ہے، کسی کی اولاد چھین کر آزماتا ہے، کسی کے مال طلب کر کے آزماتا ہے، کسی کے دل میں خوف ڈال کے آزماتا ہے، کسی کو 2 صورتوں میں آزماتا ہے، کسی کو 3 صورتوں میں، کسی کو 1 صورتوں میں. امام حسین کو آزمایا. اس کے اندر 5 شکلیں ہیں، 5 شکلوں کے ساتھ آزمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ بھی شہید ہوئے. ان کی بھی شہادت بلند ہے، یہ شہادت عظمیٰ پر ہے، بڑی شہادتیں وہ پائے ہیں. لیکن امام حسین کی شہادت انفرادی ہے. یہاں بچہ، ننھا بچہ بھی شہید ہو رہا ہے، بھتیجا بھی شہید ہو رہا ہے، بھانجا بھی شہید ہو رہا ہے، بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے. یہاں عورتیں بیوہ بھی ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو چھوڑنے والی بھی ہے. ایک طرف وہ بھوک ایسی ہے، پیاس ایسی ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، پانی ہے، پانی پی نہیں سکتے، وہ آزمائش ہے. اور یہاں پر جانتے ہو یہاں کوئی ہمدرد یہاں پر موجود نہیں ہے. ہر طرح کی آزمائش یہاں تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ کو آزمایا گیا. جانتے ہو کربلا کی دھرتی، کربلا کی زمین پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو آزمائش کی ان منزلوں سے گزرنا پڑا. پانی بند کر دیا گیا. جب پانی بند کر دیا گیا تو ہوا یہ پکانا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کھانا ہی مشکل. یہاں بھوک سے بل بلا رہے ہیں، پیاس سے بل بلا رہے ہیں، بچے بھی بل بلا رہے ہیں، نوجوان کی بھی کیفیت یہ ہے. مگر شکوہ کسی کے زبان پر نہیں ہے، کسی کے زبان پر شکوہ نہیں ہے. ایک علامت ظاہر ہوتی ہے، صرف ایک علامت ظاہر ہو رہی ہے. ایک ننھے سے معصوم سے بچے کی علامت ظاہر ہو رہی ہے. وہ معصوم سا بچہ بلک رہا ہے. وہ کون ہے؟ امام حسین کے ننھے سے بیٹے ہیں، علی اصغر ہے. علی اصغر 6 مہینے کے علی اصغر ہے. دودھ پینے والے ہیں، انہیں معلوم ہے ماں کا دودھ معلوم ہے. اس کے سوا کربلا کی نہ زمین معلوم ہے، نہ کربلا کی دھرتی کا کوئی وجود معلوم ہے. صرف ہاں تھوڑا گڑبڑ بعد میں ابھی بہت ٹائم میں بیٹھا کہ تفصیل بعد میں کرو، بہت ٹائم ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، گرا دیں گے سب، تھوڑی دیر رک جاؤ. تو میں یہ عرض کروں درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل. یاد رکھو پہلے میں آپ کو بتا جو بے ادب بننا چاہتے ہیں باہر چلے جاؤ. یہ صرف ہمارا کام جو ہے ادب، صرف ادب سے سننا ہے، سن لیجیے، نہیں سننا ہے سنیے. ہم بڑے اہتمام کے ساتھ اہل بیت اسلام ہو یا کوئی معاملہ ہو، ہم بہت اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. یہ جلسہ ہمارا جتنا بھی ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، صرف رب کے رضا کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے اندر خشوع و خضوع ہمارے لیے پہلے لازم ہے. محبت، خشوع، خضوع. اب ادھر کھاتے دیکھتے رہیں گے تو پورا دماغ ادھر چل جائے گا، بعد میں کھا لینا سب دیکھ لے گا. سن لیجیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات وعدد معلومات وبارک وسلم. آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیو، ایک علامت ظاہر ہو رہی ہے. اتنی آزمائشوں سے، منزلوں سے جب گزر رہے ہیں، نہ کوئی نوجوان علی اکبر کی زبان پر شکوہ ہے، نہ اور امام زین العابدین کی زبان پر شکوہ ہے، نہ عباس کی زبان پر شکوہ ہے، نہ امام حسین کی زبان پر شکوہ ہے. بڑے بڑے جلیل القدر امام حسین، امام حسن رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے وہاں پر موجود ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے وہاں پر موجود ہیں. وہاں پر میرے بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے وہاں پر موجود ہیں. اس طرح سارا کا سارا خاندان، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے 2 پوتے وہاں پر موجود ہیں. سارا خاندان رسول پاک علیہ السلام کا خاندان وہاں پر موجود ہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہاں پر موجود ہے. علی اصغر ہے. رونے لگ گئے، کیوں رونے لگ گئے؟ پہلا ظلم انہوں نے یہ کیا، ظالموں نے پانی بند کر دیا. ماں کے سینے کو جب منہ لگاتے ہیں، ماں کے سینے کو منہ لگاتے ہیں، دودھ آتا ہی نہیں. اس بچے کو معلوم نہیں ہے میرے بھائیوں، اس بچے کو معلوم نہیں ہے دودھ کیوں نہیں آ رہا ہے. یہ کربلا کے میدان میں ہے، نہیں معلوم ہے. یہ کربلا کی دھرتی پر ہے، نہیں معلوم ہے. کچھ بھی نہیں معلوم ہے. بس چوسنا چاہتے ہیں، چوسنا چاہتے ہیں. ماں کا سینہ بند کیوں ہے؟ ماں نے کھانا ہی نہیں کھایا ہے، ماں نے پانی ہی نہیں پیا ہے. جب سینہ سوکھ چکا ہے، جب حسینہ سوکھ چکا ہے تو منہ لگا کر سینے سے باہر منہ نکالتے ہیں، رو رہے ہیں. ادھر لاشیں کربلا کی دھرتی پر لاشیں پڑے ہوئے ہیں. علی اکبر کی لاشا ہے، عباس کا
پڑے ہوئے ہیں. امام حسین میرے بھائی جو کربلا کی زمین پر جانا چاہتے ہیں, کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے باطل کو ختم کر دے, باطل یہاں پر ختم ہو جائے تو حق پروان کو چڑھے گا, حق پروان کو چڑھے گا. جب حق کو پروان ملے گا قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اگر آج میں پرچم بلند نہ کروں, حق کا پرچم بلند نہ کروں, یہیں پر سلسلہ منقطع ہو جائے گا, یہیں پر سلسلہ ٹوٹ جائے گا. امام حسین دیکھ رہے ہیں بھانجوں کی لاشوں کو, بھتیجوں کی لاشوں کو, یہاں پر کربلا کی دھرتی پر خون ہی خون ہے. قدم نہیں ڈگمگاتے, ہمت نہیں ٹوٹتی, ہمت بھی نہیں ٹوٹتی. علی اصغر رو رہے ہیں, علی اصغر لڑنے ہیں. ان کا رونا دیکھ کر ہاتھوں میں اٹھا لیا, اٹھا کر انہیں خاموش کرنا چاہتے تھے. انہیں خاموش کر کے میدان کربلا میں جانا چاہتے تھے, میدان کربلا میں جانا چاہتے تھے. خیمے کے سامنے لے کر انہیں تسلی دے رہے ہیں. کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر آتے ہیں, تاکہ بچہ خود کو خاموش ہو جائے, اس کا رونا چپ ہو جائے, اس کا رونا خاموش ہو جائے, تب میں میدان میں چلا جاؤں. اس گھر سے ادھر پہنچ رہے ہیں. ظالموں نے, یزیدیوں نے نہیں دیکھا بچہ ہے, امام حسین ہے, رسول پاک علیہ السلام کے نماز سے ہے, نہیں دیکھا. تیر چلایا, چلانا تھا تو تیر آ کر کہاں لگتا ہے جانتے ہو میرے بھائیوں, کہاں لگتا ہے جانتے ہو؟ حضرت علی اصغر پر لگتا ہے. حضرت علی اصغر کون ہے؟ وہ امام حسین کے بیٹے ہیں. کیسا حلق ہے, نرم حلق ہے. کیسا حلق ہے, جہاں پانی نہیں پہنچا. کیسا حلق ہے, جہاں دودھ نہیں پہنچا. وہ حلق پر جب تیر لگ جاتی ہے تو خون کے خطرات پڑتے ہیں. خون کے خطرات جانتے ہو یہ کیسی قیمتی خون کے خطرات ہے جانتے ہو؟ اگر وہ خون کا واسطہ دے کر ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کر دی جائے تو اللہ سارے مومنوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. وہ علی اصغر کے خون کے قطرات وہاں پر ٹپکتے ہیں. وہ بھی منظر امام حسین نے دیکھا, وہ بھی منظر امام حسین نے دیکھا. ہمت بس نہیں ہوتی, ہمت نہیں ٹوٹتی, ہمت نہیں ٹوٹتی. اے میرے بھائی, اس مسجد کے اندر کوئی جگہ نہ لایا جائے کسی مسلمان کا. بالغ ہو, کیا پڑھتے ہیں جانتے ہو, کیا پڑھتے ہیں جانتے ہو؟ اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و منتانا. یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہ کے دربار میں دعا مانگتے ہیں. مولا اس کی مغفرت کی دعا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. مولا کریم ہمارے گناہوں کو, سارے گناہوں کو معاف فرما دے, بڑے گناہوں کو معاف فرما دے, چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ دعائیں مانگتے ہیں. غائب ہے, موجود ہے, حاضر ہے, سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. بچہ آ جائے, چھوٹا سا بچہ آ جائے, آپ کے محلے کا چھوٹا سا بچہ آ جائے, کون سا بچہ آ جائے, اگرچہ کہ اس کا باپ شرابی ہو, اس کا بچہ آ جائے, اس کا باپ ایسا, اگر اس کا مومن ہے, مسلمان ہے, اس کا باپ چور ہو, اس کا بچہ آ جائے, نہ بھائی وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ آ جائے, مسجد کے اندر آ جائے. کیا دعا مانگتے ہو؟ یہ دعا مانگتے ہو اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ نہیں مانگتے. کیا دعا مانگتے ہو؟ مومن کا بچہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہو تو کیا مانگتے ہو؟ اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا. اے اللہ, یہ ننھا سا بچہ, مومن کا بچہ, 1 سالہ 2 سالہ 6 مہینے کا بچہ, ہم اس کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے لیے یہ ذخیرہ بنا دینا مولا, ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنا دینا. اور اس کے لیے وہ تو گناہ کیا ہی نہیں ہے, عام بچہ, مومن کا بچہ کوئی گناہ نہیں کیا ہے, اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنانا, اس کو ہمارے لیے شافع محشر بنانا. میں نے جو نماز جنازہ پڑھی ہے اس کو ہمارے لیے شافع شفاعت کرنے والا بنا دینا. عام بچہ ہو, کسی مومن کا بچہ ہو, اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو یہ دعا مانگ رہے ہیں. وہ کون ہے؟ شافع محشر کے نواسے ہیں. وہ کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں. وہ کیسی شہادت پا رہے ہیں جبکہ ان کا حلق سوکھا ہوا ہے. وہ کیسی شہادت پا رہے ہیں, 3 دن سے ایک قطرہ پیٹ کے اندر نہیں گیا ہے. وہ کیسا جام پی رہے ہیں شہادت کا, ایسا جام پی رہے ہیں کہ اپنے دنیا کا چیز ہے معلوم ہی نہیں.
شہادت امام حسین نے پائی ہے، وہ شہادت امام حسین نے پائی ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنی ہمت نہیں توڑی، اپنی ہمت امام حسین نے نہیں توڑی، لاشیں پہ کھڑے ہوئے۔ اب آئیے، میں نے آپ کو بتایا آپ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کی باتیں سنتے جائیں۔ اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ آزماتا جائے، آزماتا جائے، امتحان لیتا جائے، امتحان لیتا جائے۔ سارے لاشیں، بھوک ہے، خوف ہے، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اولاد چھینی ہوئی ہے، اب آخری جان باقی ہے امام حسین۔ یزیدیت کی طرف سے آواز آتی ہے، یزید کہتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے، یزیدیت کی طرف سے آواز لشکر کی طرف ہے، حسین ابھی مان لو، ابھی مان لو، جان بچ جائے گی۔ دیکھا تم نے حشر، ننھے بھی چلے گئے، بڑے بھی چلے گئے، ادنا بھی چلے گئے، سب چلے گئے، ادنا کا مطلب ہے چھوٹے بھی چلے گئے، سب گئے، تم باقی ہو، جان بچ جائے گی، یزید کیا پر بیعت کر لو۔ امام حسین نے کہا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی تیار نہیں ہوں۔ تم نے تو سب کو شہید کر دیا ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جب اترے، اکیلے تنہا تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، قدم نہیں ڈگمگائے، جب لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے باطل یزیدیوں کا، ڈٹ کر جب مقابلہ کر رہے تھے تو ایمانی پاور، ایسا پاور تھا میرے بھائیو، ایمانی قوت، ایمانی طاقت تھی، وہ یزیدیوں نے جو دیکھا، ابن زیاد کے لوگوں نے دیکھا، وہی لوگوں نے دیکھا۔ ہم نہیں بیان کر سکتے، نہ زبان اس کے لیے کچھ بیان کے قابل ہے، نہ قلم کسی کا ذکر کر سکتا۔ وہ شہادت ہے، وہ شہادت ہے امام حسین کی، ایسی شہادت ہے ہم نہیں بیان کر سکتے، نہ کوئی خطیب بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کے قلم میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ بیان کر دے، وہ بیان کر دے۔ امام حسین جب اترے کربلا کے میدان میں، تب تو کیا تھا، سب کچھ گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی مرد کے بچے مر جائیں، کسی مرد جوان مرد بھی ہو تو اس کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بول نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نانا کے دین کی بقا کے لیے مجھے لڑنا ہے، نانا کے دین کی بقا کے لیے مجھے لڑنا ہے۔ آگے بڑھے، جب آپ کی تلوار چلتی تھی تو یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی قوت تھی، یہ ایمانی پاور تھا، یہ ایمانی پاور تھا۔ بھاگے دوڑے جا رہے تھے، بھاگے دوڑے جا رہے تھے، کوئی ہمت کرنے کی بات نہیں۔ میرے بھائیو، آج ضرورت اسی چیز کی ہے، آج اسی چیز کی ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ امام حسین کی شہادت اب ذرا تقسیم کر لو، اور اسے تقسیم کرتے جاؤ۔ دعا ہوگی، دعا کے وقت ایک تقسیم ختم ہونا چاہیے۔ 5 منٹ اور مزید آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کروں گا، 5-7 منٹ آپ اطمینان سے بیٹھے۔ تو آخر تک کی جو محفل ہوتی ہے، آج جو محفل ہوتی ہے ہمارے پاس ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے۔ سن لیجیے، آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، امام حسین رضی اللہ عنہ جو کربلا کے میدان میں اترے تو آپ کی جب تلوار چل رہی تھی تو اس کی تلوار کی کاٹ الگ ہی تھی، اس کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی خطیب بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی مورخ بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ کئی یزیدی لشکر کو واصل جہنم آپ نے فرما دیا، واصل جہنم کیا آپ نے۔ کئی یزیدی لشکر، ابن زیاد کے لشکر، آخر میں ظالموں نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اچھا، یہ اسے طاقت آئی کیسے؟ طاقت آئی کیسے؟ ترمذی شریف اور دیگر حالتوں میں آپ روایتوں میں پڑھیں گے تو امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن دونوں کا ذکر ہے، امام حسن اور امام حسین دونوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا کیا تھا جانتے ہو؟ محبت کا اظہار میں آپ کو پہلے ہی بتایا، محبت کا اظہار اس طرح بھی کی، محبت کی انتہائی اظہار کے ساتھ ان کی تربیت غیر معمولی، آپ نے فرمائی کی تربیت غیر معمولی۔ رسول پاک علیہ السلام جھک گئے، آنکھوں کو ٹیک دیا، پیروں کو ٹیک دیا،
امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سجدہ نہیں کرتے، سجدے میں نہیں ہے، یہ سجدے کی کیفیت نہیں ہے، سجدے کی کیفیت نہیں ہے، رخ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ بٹھا دیا اور بٹھا کر کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ حسین سے واقف تھے اللہ کے رسول، یہ شہادت کا جام بڑی بے دردی کے ساتھ پانے والے ہیں۔ گویا یہ کہہ رہے ہیں بیٹا آج تو مجھ پر سوار ہو، کل تو جب سوار ہوگا تو تیرے سامنے تیرے خاندان کے لاٹھے پڑے ہوئے ہوں گے، وہاں تیری ہمت نہ ٹوٹ جائے۔ آج میں تیری ہمت کو باندھنا چاہتا ہوں، باندھتا احادیث کو پڑھ لیے۔ راز اصل میں راز یہ ہے کہ سواری کی جو کیفیت ہے یہ کیفیت حقیقت یہ ہے۔ آؤ آپ بتاؤ، امام حسین رضی اللہ عنہ پر تقریباً 70-72 تیریں چلائی گئی آپ کے جسم پر، 70-72، ایک کے بعد دیگر تیر آتے گئی، برداشت کرتے رہے، لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ ایک تیر اگر جسم پر لگ جائے، ایک تیر بھی اگر جسم پر لگ جائے تو میرے بھائیوں آدمی اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ ایک تیر اگر لگ جائے، ایک اعلان دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے پشت کی حالت یہ ہو گئی، کوئی جگہ باقی نہ تھی پیٹھ پر تیر پھنسنے کے لیے، پیٹھ پر اتنے تیریں لگ گئی۔ تیریں الگ الگ تعبیر مورخین نے لکھی ہے۔ ایک تیر آیا تو چہرے پر لگا ہوا ہے، اور وہ چہرہ کون سا ہے جانتے ہو؟ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حسنین میرے لیے دنیا کے دو پھول ہیں، میں سونگتا ہوں، میں ان کے گالوں کو چومتا ہوں، ان کا بوسہ لیتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے سکون جس طرح خوشبو سے آدمی کو سکون و سرور ملتا ہے، خوشبو سونگنے سے خوشبو۔ حضور میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ حسنین دنیا کے میرے دو پھول ہے، آدمی کو راحت جو ملتی ہے پھولوں سے ملتی ہے، خوشی میسر ہوتی ہے پھولوں سے میسر ہوتی ہے، آدمی کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حسنین کو دیکھتے ساری خوشبوئیں ماند پڑتی، ساری گلوں کی خوشبوئیں ماند پڑتی، مشک کی خوشبو ماند پڑتی، گلوں کی خوشبو ماند پڑتی حسنین کریمین کے لیے۔ کسی پھول کے لیے اتنا نہیں آگے بڑھتے، کسی مشک کے لیے خوشبو کے لیے اتنا آگے نہیں بڑھتے، جتنا حسنین کو دیکھتے تو اٹھاتے اور چوم لیتے تھے، گال کا بوسہ لیا کرتے تھے، کبھی گلے لگاتے تھے، کبھی ماتھے کا بوسہ لے رہے تھے، کبھی لبوں کا بوسہ لے رہے تھے، کبھی گالوں کا بوسہ لے رہے تھے۔ یہ محبت تھی۔ ظالموں نے اس چہرے کو چھٹنی کر دیا، ظالموں نے بدبختوں نے اس پیارے چہرے کو چھٹنی کر دیا۔ اس سے بڑھ کر شہادت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو؟ اس سے بڑھ کر شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد جانتے ہو وقت بالکل قریب تھا، بالکل لمحات قریب تھے، اب روح پرواز ہونے والی ہے، دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں، تیروں سے جسم چھٹنی ہے، اب آخری لمحات ہے۔ تو آپ نے یزیدیت کی طرف لشکر، ابن زیاد کی طرف، یزیدیت کے لشکر کی طرف ہاتھ بتاتے ہوئے کہا ذرا رک جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو، مجھے توقع ہے نہ تمہارے ہتھیاروں سے ڈرتا ہوں، نہ تمہاری تعداد سے ڈرتا ہوں، نہ کسی اور سے خوف کھا رہا ہوں، نہ اپنے موت سے ڈر رہا ہوں، اب بس مجھے ایک تھوڑا سا موقع دے دو، تھوڑے لمحے کے لیے موقع دے دو۔ ظالموں نے دیکھا اے حسین کیا کرنا ہے کر لے۔ امام حسین سجدے میں گئے، سجدے میں سر رکھا، ظالموں نے تیریں چلائی، امام حسین حالت سجدے میں سواری کی حالت میں جب زمین پر گر گئے تو جانتے ہو تو ظالموں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کو روندنا شروع کر دیا، روندنا ہی نہیں سواریوں سے روندتے گئے، اتنا ہی نہیں کیا، جہاں جسم چھٹنی ہو چکا ہے، ظالموں نے اپنے عہدے کے لیے، اپنے منصب کے لیے کیا کیا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے گردن کو جسم سے الگ کر دیا، کربلا کے میدان میں جسم سے الگ کر دیا۔ یہ شہادت معمولی شہادت نہیں ہے، اس دین کی بقا کے لیے ہے، اس دین کی سلامتی کے لیے
دین کی بقا کے لیے ہے، یہ اپنے لیے انہوں نے نہیں کیا میرے بھائی، اپنے لیے انہوں نے نہیں کیا۔ امام حسین بھی بتلا رہے ہیں میرے بھائیو، امام حسین بھی بتلا رہے ہیں، دیکھو لوگوں میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جاتے جاتے میرے پیغام کو سن لو، نماز کو جانے نہیں دینا، نماز کو بہت ہونے نہیں دینا، جب بھی وقت آ جائے تو محمد سب کاموں کو چھوڑ دو۔ دیکھو میں نے کیسے چھوڑ دیا ہے، میں نے تو اپنے بھانجوں بھتیجوں کو چھوڑ دیا، میں نے ادھر پردہ نشین خواتین کو بھی چھوڑ دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ لاشوں کی حفاظت کرو، میں نے یہ نہیں کہا کہ میری پردہ نشین مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں، میری بچیاں، میری بیٹی میں بھتیجا، میری بیٹی، ان کی حفاظت کرو، میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا وہ حفاظت کرنے والا خدا وہ ہے، میری بھانجیوں کرام دے کر جا رہا ہوں، جب بھی ہو کچھ بھی ہو جائے نماز کا وقت آ جائے۔ آمین کرام، امام حسین رضی اللہ عادت یقیناً وہ شہادت، اہل بیت الاسلام کی شہادت یقیناً وہ شہادت بہت اہم شہادت ہے، ہم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے خوب محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، انہیں خوب آزماتا ہے، اور خوب آزماتا ہے اس کی محبت کی علامت، اور اس کی محبت کی علامت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دیتا ہے، پھر اور اس کی محبت کی علامت ان کو جو صلہ عطا کرتا ہے، حسن عطا کرتا ہے، تو انہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو صلہ عطا کیا، حسنین کریمین کو، اور کسی کو ذرا اندازہ کر لو، آپ اٹھا کر دیکھو یہ صلہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا صلہ ہے، جنتی نوجوانوں کی سردار آپ دونوں کو بنا دیا۔ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، اب آئیے کیونکہ بہت سارے اس کے اندر روزہ ہوں گے، روزے کے اہتمام میں کے لیے، روزے کے اہتمام کے لیے آپ کے پاس شربت، پانی، ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اس سے پہلے ہم دعا کریں، دعا کے ساتھ ہی ہماری محفل ختم ہوگی۔ انشاءاللہ آپ آئے، یاد رکھو اعتقاد والے سلسلے میں، ایمان والے سلسلے میں اثر سے مغرب تک ہوتا ہے جلسہ، زیادہ نہیں، میں وہی مختصر جو باتیں ذہن میں آتی ہیں بیان کرتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں تھی بولنے کی، اب وہ موقع نہیں ملا کر رہتا ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو ذکر کریں انشاءاللہ عزیز۔ آئیے دعا کر لیں آج، اور خاص بات یاد رکھ لو کہ اثر کے بعد مغرب سے پہلے جلدی دعا کرو، یہ اہم وقت ہے دن کے اندر، دن میں جو ٹائم ہوتا ہے صبح سے لے کر اختتام تک، اختتام دن کا جب اختتام ہونے لگتا ہے تو وہاں پر دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس کے بعد شیطان آگے بڑھ جاتا ہے، جب ڈوبنے لگتا، سورج ڈوبنے لگتا تو شیطان سورج کے پاس آتا، اس سے پہلے بہت، سورج ڈوبنے سے پہلے بڑی اہمیت کے حاصل آپ کو بتا رہا ہوں، راز یہاں دعا جلدی ہوتا ہے، 10 سوارا بھی ہے، 10 پڑھی ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا کے ساتھ آج کی محفل ہماری ختم ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک ربنا وتعالى یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ پروردگارا ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم نے اپنی زندگی میں جتنے غلطیاں، گناہیں، غفلتیں، کوتاہیاں کی ہیں، عبادتوں میں غلطیاں، کوتاہیاں کی ہیں، معاف فرما دے۔ پروردگار عالم تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے، 5 وقت کے نمازی بنا دے، 5 وقت کے نمازی بنا دے پروردگار عالم۔ اے اللہ پروردگار عالم عبادت کی توفیق عطا فرما، اہل بیت الاسلام کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے پروردگار عالم، ان کی محبت کے صدقے میں مولا ہماری جھولیاں جو خالی ہیں، کشکولیں خالی ہیں، دامنیں خالی ہیں، اسے بھر دے اپنی رحمت
رحمت کے خزانوں سے بھر دے پروردگار۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا، ایک محبت کی نگاہ ہم پر ڈال دے۔ اے اللہ ایک محبت کی نگاہ ہم پر ڈال دے، ہماری بگڑی بنا دے پروردگار عالم، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، عمر میں اضافہ فرما، عمر میں اضافہ فرما، ابھی موت نہ دے مولا، چونکہ ہم نے اپنی ساری زندگی خطاؤں میں، جرم میں، پاپ میں گزاری ہے۔ عمر بڑھا دے، نیکی کی توفیق دے، نیک بنا، ولی بنا، پھر بلا مولا، اس سے پہلے نہ بلا پروردگارا۔ اے اللہ تو کریم میں کرم فرما، رحیم میں رحم فرما۔ دیکھ تیرے بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، بندے تیرے ہیں، تیرے سوا کس کے سامنے جائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کس سے مانگے، کس کے دربار میں آمین کہے۔ تیرا ہی ایک گھر ہے، تیرا ہی ایک در ہے مولا مانگنے کا، تو دینے والا ہے، تجھے واسطہ ہے۔ شہادت امام حسین کا واسطہ، تجھے واسطہ کربلا کے شہداء کا واسطہ، تجھے واسطہ کربلا میں شہید ہونے والے علی اصغر کے اس خون کے قطرات کا واسطہ جو کربلا کی زمین پر گرتے رہے مولا، ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ گھر میں جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو قبول فرما دے، جو مصیبتوں میں ہیں مصیبتوں کو ٹلا دے۔ کتنی بچیاں بہنیں مولا بغیر شادیوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیوں کا اہتمام فرما دے۔ اے اللہ اس میں علم کے طالب بھی ہیں، علم عطا فرما دے، علم ظاہر میں باطن عطا فرما دے، اللہ مخلص بنا دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمان کو عزت عطا فرما، مسلمان کو عزت عطا فرما۔ جب ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہماری آمین کو قبول فرما لے۔ ایک تیرے بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایک نیک ہوگا، اس ایک نیک نسب کی دعا کو قبول فرما۔ اس میں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجا مولا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دے دی، آج کے دن ان کی قوم کو نجات دے دی، دریا نیل سے پار کرا دیا۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، تیرے نبی کی دعاؤں کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمارے خاطر مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہے، باتوں سے آنسو ٹپکا ٹپکا کر امتی امتی کہتے رہے، ان پیارے پیارے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں۔ مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی تو ان کی امت نجات حاصل کر لی۔ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے گناہگار بندے کچھ تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہمارے آمین کو قبول فرما لے۔ اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت دے دے، بالخصوص ہند کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچ کر اسلام کے خلاف جو قانون لانے والے ہیں مولا، ان کے قانون کو اور ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کے اندر انتشاری کیفیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے دے مولا، مسلمانوں کو عزت دے دے پروردگار عالم، مسلمانوں کو عزت دے دے پروردگار عالم، ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما دے پروردگار عالم، ہماری دعا کو قبول فرما لے مولا کریم، مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تجھے واسطہ ہے اسماعیل کریمین کی شہادت کا، تجھے واسطہ ہے الانبیاء کا، تجھے واسطہ ہے خاتم النبیین شافع محشر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف پڑھ کر ایثار ثواب کریں اہل بیت الزام کو، یہ ہمارا چھوٹا سا تحفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نستعین، بسم اللہ قل هو الله احد، بسم اللہ قل هو الله احد، قل هو الله احد، اللهم صل على ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد
وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد كلماتك وبارك وسلم. اے اللہ ہم نے جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود پاک پڑھے ہیں اس کا پورا پورا اجر اہل بیت عظام جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہیں. مولا اسے قبول فرما لے. اے اللہ انہیں خوب سے خوب بلند سے بلند بلند سے بلند تیرے علم میں جتنی بلندی ہے مولا ان کو بلند مقام عطا فرما لے. ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے. صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وسلم. الحمدللہ رب العالمین. تیرے عشق کی بدولت مجھے